نماز تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تو فرض نماز کبھی مت چھوڑنا، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے مار دیا جائے، تو فرض نماز مت چھوڑنا۔ فرض نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحابہ سے، اگر تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے مار بھی دیا جائے، تو فرض نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اور ہم لوگ کیا ہے کہ فرض نماز کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرض نماز ہم بعد پڑھ لیں گے ابھی۔ جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں، یوٹیوب چلا رہے، اسکرول کر رہے یوٹیوب اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ویڈیو ختم ہو جائے ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ نماز کا وقت چلا گیا لیکن موبائل نہیں چھوڑتے ہاتھ سے، یا کوئی فائل بنانی ہے، کوئی پروجیکٹ بنانا ہے، اسی کاموں سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں نماز پڑھ لیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز اپنے مقرر وقتوں پر فرض ہے، اس کے بعد فرض نماز اپنے مقرر وقتوں پر فرض ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے جلا دیا جائے، تجھے کاٹ دیا جائے، تو فرض نماز نہ چھوڑنا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، صحابہ نابینا تھے۔ تو ایک بار آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں، کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میرا گھر اور مسجد تک کے بہت فاصلہ ہے، یہ میرا گھر ہے اور مسجد یہ، اس کے بیچ کا فاصلہ بہت ہے اور مجھے کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہے، کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کیا تمہیں اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ کیا تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں پہنچتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر دوسری بار صحابہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اندھا ہوں، میرا گھر اور مسجد تک کے بہت فاصلہ ہے اور بیچ میں درخت ہے اور جھاڑیاں ہیں، کہیں مجھے ڈر ہے کہ میں گر نہ جاؤں، میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لوں۔ تو آپ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے کانوں میں کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں پہنچتی ہے۔ تو کہا کہ تمہیں مسجد پہ آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر کچھ دنوں بعد آئے وہی صحابہ کی، فرمایا، یا رسول اللہ، میں اندھا ہوں، میرا گھر اور مسجد سے کے بیچ بہت فاصلہ ہے، بہت دوری پہ مسجد ہے اور مجھے کوئی لے جانے والا نہیں ہے، اور بیچ میں درخت ہے، جھاڑیاں ہیں اور جانور ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ جانور مجھے اپنا شکار نہ بنا لے، اپنا کھانا نہ بنا لے، کیا میری اجازت ہے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ کہا کہ نہیں، اگر تمہارے گھر پہ اذان کی آواز آتی ہے، تمہیں اذان سنائی دیتی ہے، تو تم گھر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ کچھ دن بیتے کے بعد پھر آئے وہی صحابہ، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں میں ویسا ہی ہوں، میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، ہڈیاں کمزور ہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں آتی ہے۔ تو کہا کہ تو آپ نے فرمایا کہ نماز تو تمہیں مسجد میں آ کے پڑھنی پڑے گی۔ یہ 6 اوزار آپ کو بتایا گیا ہے، جس میں پہلے سب نابینا تھے، دوسرے مسجد سے گھر ان کا بہت دور تھا، بہت فاصلہ تھا، کوئی لے جانے والا نہیں تھا، تیسرا جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، اور پانچواں جانور ہیں، چھٹا اور خود اتنے کمزور ہیں یہ 6 اوزار تھے جو آپ کو بتایا ہے، یہ اوزار تھے ان کے۔ تو آپ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، اور ہم لوگ ذرا سے چھینک آ جائے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نماز کا معاملہ بہت سخت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑیں۔ اور ہم لوگ بتائیں کہ قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے کون سا عذر پیش کریں گے کہ ہاں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، بتائے نا۔ تو اسی لیے فرض نماز کو اپنے مقرر وقتوں پر پڑھنا فرض ہے، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔